خير القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس ویڈیو میں ہماری ملاقات ایک ایسی شخصیت سے ہوگی جو انصار مدینہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، اور مدینہ میں سب سے پہلے مسجد بنانے والے تھے، اور مدینہ میں سب سے پہلے جمعہ ادا کرنے والے تھے، اور مدینہ کے مشہور قبرستان بقیع الغرقد میں انصاری تمام صحابہ میں سب سے پہلے دفن ہونے والے تھے. مزید آگے بڑھنے سے پہلے یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. آج کی یہ شخصیت انصار مدینہ کے قبیلہ خزرج کی شاخ بنو نجار میں سے ہے. انصار میں سب سے پہلے یہی شخصیت اور ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ عنہما یہ دونوں ہی ایمان لائے تھے، اور ان کے اسلام لانے کا سبب کتابوں میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اور ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ عنہما دونوں کسی کام سے مکہ عتبہ بن ربیعہ کو ملنے گئے تھے. وہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا تو دونوں آپ علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور عتبہ کے ہاں نہ گئے. آپ علیہ السلام نے انہیں اسلام کی ترغیب دی اور قرآن پڑھ کے سنایا. سامعین، مدینہ بڑے عرصے سے اوس اور خزرج کے درمیان منقسم چلا آ رہا تھا. ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے تھے، اور یہود چونکہ مدینہ میں ہی آباد تھے تو یہ ان پر بھی چھاپے وغیرہ مارتے رہتے تھے. یہودیوں نے ان سے یہ کہہ رکھا تھا کہ ان قریب ایک نبی آنے والا ہے، اس کا دن قریب ہے، ہم اس کی پیروی کریں گے اور تمہیں قتل کریں گے اسی نبی کی مدد سے، جیسے پچھلی قوموں میں عاد اور ارم کو قتل کیا گیا. چنانچہ ان دونوں نے پہلے نبی کے آنے کا اور آمد کا تذکرہ سن رکھا تھا، تو یہ دونوں آپ علیہ السلام سے ملاقات اور تعارف کے بعد مسلمان ہو گئے اور مدینہ لوٹ آئے. اور یہی دونوں سب سے پہلے مدینہ میں اسلام لے کر آئے، اور پھر حج کے موسم میں 12 افراد کو تیار کر کے حج کے لیے لے کے گئے، اور وہاں بیعت عقبہ اولا ہوئی. اس بیعت میں بھی یہ شریک رہے. پھر حضور علیہ السلام نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان تمام افراد پر مقرر فرمایا جو انہیں قرآن سکھائیں اور دین سمجھائیں. چنانچہ یہ لوگ ان کے ساتھ مدینہ واپس لوٹ آئے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ مدینہ کے انصار میں کوئی گھر نہ بچا جس میں مسلمان نہ ہوں. پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ کب تک ہم اللہ کے نبی کو مکہ میں یوں تکلیفیں اٹھاتا دیکھتے رہیں گے. تو مصعب بن عمیر آنے والے حج کے سیزن میں 70 لوگوں کو لے کر مکہ گئے، جہاں بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی. آپ علیہ السلام نے ان کو اس بات پر بیعت فرمایا کہ تم میری بات سنو گے اور مانو گے، خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی، اور میری ذات پہ خرچ بھی کرو گے، خیر کی باتیں پھیلاؤ گے اور برائی سے منع کرو گے، اور تم کہو گے کہ ہم اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہ کہ تم میری مدد کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس آؤں گا تو تم میری حفاظت اسی طرح کرو گے جیسے تم اپنی جانوں کی، اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہو، اور اس سب کے بدلے تمہیں جنت ملے گی. اس پر ہماری آج کی مذکورہ شخصیت نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ تھام لیا، باوجود اس کے کہ یہ تمام شرکائے بیعت میں سب سے عمر میں کم سن اور چھوٹے تھے، سوائے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے. انہوں نے ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے، یثرب والو، ہم نے یہ سفر کیا ہی اس لیے ہے کہ ہمیں پتہ ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کو یثرب کی طرف لے جانا تمام عرب سے کٹ آف کرنے کے مترادف ہوگا. جنگیں تمہیں کھا جائیں گی، تمہارے سردار لوگ مارے جائیں گے، تو یا تو اس بات پہ صبر کرنا ہوگا جس کا اجر اللہ کے ہاں ہے، یا تمہیں کسی قسم کا ڈر ہے تو اسے بیان کرنا ہوگا. سب نے کہا، اللہ کے نبی کا ہاتھ چھوڑو، ہم یہ بیعت کبھی نہیں چھوڑیں گے، نہ ہی ہم اس کیے ہوئے عہد کو توڑیں گے. اس پر سب کھڑے ہوئے اور بیعت کی، جو ہجرت مدینہ کا سبب بنی. نبی علیہ السلام نے ان کو بنو نجار کا نقیب مطلب ذمہ دار بنایا، جیسے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو
بنو عبد الاشہل کا ذمہ دار بنایا تھا، جن کا تذکرہ اس سے پچھلے حلقے اور ویڈیو میں کر چکا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے اور بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد کی بات ہے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی والدہ جن کا نام نوار ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اس شخصیت کو جس کا ہم آج تذکرہ لے کے بیٹھے ہیں، لوگوں کو 5 نمازیں مدینے میں پڑھاتے دیکھا تھا، اور انہوں نے ایک مسجد سارے لوگوں کے لیے بنائی۔ پھر وہ نوار بیان کرتی ہیں کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس مسجد میں نماز پڑھی، اور وہی مدینہ کی پہلی مسجد بنی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ میرے والد جب نابینا ہو گئے تو میں ان کو نماز جمعہ کے لیے مسجد لے جاتا تھا۔ جب جمعہ کی اذان میرے والد سنتے تو یہ جو آج کی ہماری شخصیت ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ ان کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا، یہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بنو بیاضہ کے محلہ میں ہمیں سب سے پہلے مدینہ میں جمعہ پڑھایا تھا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے کہا، اس وقت آپ کتنے لوگ تھے؟ تو انہوں نے بتایا، ہم اس وقت 40 افراد تھے۔ ان کے ایک بھائی سعد بن زرارہ ہیں اور ان کی 2 بہنیں فریہ اور رویبہ تھیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو اوس قبیلہ کے سرداروں میں سے ہیں، وہ ان کے فرسٹ کزن تھے۔ انہوں نے عمیرہ بنت سہل سے شادی کی، جن سے 3 بیٹیاں فریعہ، کبشہ اور حبیبہ پیدا ہوئیں۔ سامعین، یہ جو شخصیت ہیں، میں نے کافی وقت سے ان کے نام کو چھپائے رکھا، اب میں آپ کو ان کا نام بتا دیتا ہوں۔ ان کا نام ہے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کی وفات کی۔ ہجرت کے پہلے سال شوال میں بدر سے پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی، کیونکہ بدر 2 ہجری رمضان میں ہوئی ہے اور ان کی وفات شوال 1 ہجری میں ہوئی ہے۔ ان کی وفات کا سبب ذبحہ نامی ایک بیماری بنی جو ان کو گلے میں تکلیف دیتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیماری کے علاج میں ان کے گلے کو اپنے ہاتھ سے داغا تھا، جس پر یہود نے کہا کہ یہ نبی تو اپنے دوست کو موت سے نہیں بچا پایا، جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہود کی کیا بری گفتگو ہے، حالانکہ میں نہ اس کے لیے کسی بات کا اختیار رکھتا ہوں، نہ ہی اپنی ذات کے لیے رکھتا ہوں۔ یہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں کے متعلق وفات کے قریب حضور علیہ السلام کو ان کا وصی بنا دیا تھا۔ وصی کہتے ہیں مرتے ہوئے اولاد کے لیے کسی کو وصیت کر جانا کہ میرے بعد ان کا خیال رکھنا۔ وہ حضور علیہ السلام کے گھروں میں آتی جاتی رہتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے پاس کہیں سے زیور آیا جس میں سونا اور موتی تھے، وہ آپ علیہ السلام نے ان بیٹیوں کو پہنایا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی۔ ان کی وفات کے بعد بنو نجار آپ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہمارا نقیب جو آپ نے طے کیا تھا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اب آپ کسی اور کو بنا دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارا نقیب ہوں جس پر بنو نجار فخر کیا کرتے تھے۔ واقدی رحم اللہ نے لکھا ہے کہ انصار میں سب سے پہلے بقیع میں دفن ہونے والے یہی اسعد بن زرارہ ہیں رضی اللہ عنہ، اور مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے ان میں سب سے پہلے بقیع میں دفن ہونے والے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سامعین، یہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کا مختصر تذکرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے تذکروں کے طفیل ہمارا حشر ان کی صفوں میں فرمائے، اور ان کے ذکر کو زندہ کرنے کے طفیل اللہ ہماری نسلوں میں اپنے دین کو زندہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قدوة للسالك أقمار ليل حالك، هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا